بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، تندرست رکھے۔ ہمارا جو مقصد ہے بس یہی ہے کہ کل انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی بھی ہو انسان سے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ تو جتنی اللہ سے معافی مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ چھوٹی سی بھی کوئی معافی مانگ لے، بس چھوٹا سا کوئی عمل کر لے، بس میں اسے معاف کر دوں، بس میں اسے معاف کر دوں۔ تو ایسے خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا حصہ بننا چاہیے۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ہر انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن مزہ اس بات کا ہے گناہ تو ہو جائے لیکن جب معافی مانگیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث کی طرف چلیے، میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ ندامت کرے نا گناہ پر تو اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ تو صرف اپنے گناہ کرنے کے بعد ندامت کرے، نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، بندے کی ندامت کرنے کی وجہ سے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد افسوس کرے، کاش میں گناہ نہ کرتا، شرمندگی ہو جائے اسے، غمگین ہو کہ مجھے گناہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تو اتنا غفور رحیم، اللہ اس کی دل کی غمگینیت دیکھ کر، وہ اس کا دل کی کیفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ معافی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، پر شرط یہ ہے اس کی رحمت کا حصہ بنیے، اس کی رحمت میں داخل ہو جائیے۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد اکڑ جائیں گے، شیطان جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑ گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کا حکم نہ مانا تو اکڑ گیا، وہ دلیلیں پیش کرتا رہا لیکن اس کو رحمت میں داخل ہی نہ ہو سکا۔ تو ایسی دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو گناہ کرتے رہے ہیں لیکن اللہ نے معافی دی۔ کیوں معافی دی؟ وہ معافی مانگتے ہیں، جو معافی مانگتا ہے وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو داخل ہو جاتا ہے وہ جتنا مرضی پاپی ہو، گندا ہو، پاپ کرنے والا ہو، اللہ اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ بس اس کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، اس کے سامنے معافی مانگتے رہنا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے بھی معافی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ تھا، اس نے ساری زندگی نافرمانیاں کی، اس نے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو کہا کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کے 2 حصے کر دینا، ایک حصہ دریا میں پھینک دینا اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا، تاکہ اگر اللہ نے قدرت دکھائی اپنی تو مجھے پھر زندہ کر لے گا، بڑی سزا دے گا، لیکن تم ایسے کرنا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اہل و عیال نے، گھر والوں نے اسی طرح کیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا پانی کو کہ اس کے ساری راہ کو اکٹھا کر دو، پانی نے اکٹھا کر دیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اکٹھا کیا۔ اللہ نے حکم دیا تو وہ واپس پھر انسان بن گیا، روح داخل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا مجھے بتا صحیح تو نے یہ عمل کیوں کیا، کیوں کہا کہ مجھے جلا کے راکھ کر دینا اور ایک حصہ میری راکھ کا دریا میں پھینک دینا، ایک حصہ میں ہوا میں اڑا دینا؟ عرض کی مولا مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا، میں تجھ سے ڈر گیا، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس اچھے عمل نہیں ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس بندے کا خوف کھانا اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرے نا، گناہ کرے تو سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل اللہ کرے گا
تو کئی لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کہ اتنی نیکیاں مل گئیں، ہم بھی گناہ گار ہی ہوتے۔ اب دیکھو مالک کا کتنا کرم، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو بندے توبہ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ ان کی نیکیاں، ان کی جو بدیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ او اللہ کے بندو، اب تو ہم سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کو معاف کر دینا، گناہ مٹا دینا، گناہ ڈیلیٹ کر دینا، اور اللہ کا کرم تے دیکھو نا، اللہ گناہ ڈیلیٹ تو کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، گناہ جو ہے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی بھی سچ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچ ہے، اللہ کا قرآن بھی سچ ہے، اللہ بھی سچا، یہ سب سچے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، میں پھر اللہ کی مجھے وجد آتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مولا تو معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب تو خوش ہوئے گا تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ مٹا دے گا، تو یا پھر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اتنا کرم فرمانے والے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اور وسیع ہو جاتی ہے۔ بس کیا کرنا کیا ہے، جو ہوئے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، بس اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے، اللہ اس کی بخشے فرمائے گا۔ اللہ کو بخشنا پسند ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، پر اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس کی رحمت کا حصہ بن جائیں، اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اس سے معافی مانگیں۔ جب ہم اس سے معافی مانگیں گے، اکڑیں گے نہیں۔ جو اس سے معافی نہیں مانگتا وہ اکڑتا ہے، اکڑیں گے نہیں، آ جاتے ہیں۔ ہمارے عمل تو اس لائق نہیں کہ ہم کامیاب ہو سکیں، ہم اس لائق تو ہیں اس سے معافی مانگ سکیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آؤ ہم سب مل کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ یا اللہ، ہمیں معافی دینے والا تو ہے، تیری رحمت کو تو گناہ گار چاہیے نا، تو ہم گناہ گار آ گئے، مولا معافی عطا فرما۔ جو کریم اتنا بڑا کریم ہے، اس نے محبوب بھی اپنے کریم ہی عطا کیے، خود بھی کریم ہے، تو ہم دونوں کریموں کے درمیان ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم کے صدقے، اے اللہ اپنی کریمیت کے صدقے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کے سب کی بخشے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔